تو السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں کیسر امین مدنی چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب مولا رکے جبریل سدرات شب معراج رب مولا رکے جبریل سدرات میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے کیا شبیر نے یارو میں جی رکھیا سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں جی رکھیا سر سجدے میرے نانے نو جایا خود چاہر لئی سر آوے اے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے مرن تو بعد حاکم مرن تو بعد حاکم جدے نہیں مرے کہ آیا او خود ملنے قبر آوے جدے نہیں مرے کہ آیا او خود ملنے قبر آوے جڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف و تسبیح حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں ہدیتاً عقیدتاً درود اسلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنوں وچوں بہترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جگہ وچوں بہترین جگہ مسجد اللہ دا گھر ہے اور الحمدللہ اسی دومی سعادت حاصل کرنے پہ ہیں الحمدللہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی
اس کے اندر اللہ خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ جڑا اپنے رب دے حضور کھڑے ہون تو ڈر گیا انہوں ملے گا کی جنت۔ فرمایا کہ جڑا اپنے رب کو ڈر گیا میں انہوں ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتاں دیواں گا، ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتاں دیواں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے کہ جدو بندہ اللہ دے خوف دے نال ڈردا ہے کمب جاندا ہے او دے جسم دے اندروں گناہ ایویں چڑھ جاندے نے نکل جاندے نے جویں درخت نو ہلایا او دے پتے چڑھدے نے۔ اللہ دے خوف دے نال بندہ ڈرے تے کتنا مقام بندے نو ملدا ہے کہ جدو بندہ اللہ دے خوف نال ڈرے کمبے او دے جسم دے اندروں گناہ چڑھ جاندے نے نکل جاندے نے جویں درخت نو ہلایا او دے پتے چڑھدے نے۔ اور اللہ خالق کی کائنات نے ستویں آسمان سے کچھ ایسے فرشتے پیدا کیتے نے جدوں دا انہوں نے پیدا کیتا حال تے سجدے دے اندر نے، اور جدو قیامت والے دن سجدے چو سر اٹھان گے عرض کرن گے مولا اسی تیری عبادت حق کی ادا نہیں کر سکے۔ اج بندہ 5 نمازاں پڑھ لوے کہندا میں نمازی بن گیا، انج ہی ہوندا، لیکن فرشتے جدوں دا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پیدا کیتا ہے حال تے سجدے دے اندر نے، جدو قیامت والے دن سر اٹھان گے عرض کرن گے مولا اسی تیری عبادت حق کی ادا نہیں کر سکے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا میرے کو ڈر جا میں ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتاں دیواں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے زمانے دے اندر ایک نوجوان بڑا متقی پرہیزگار نماز عشاء انہیں ادا کرنی، نماز عشاء ادا کر کے روزانہ اپنے والد کی خدمت واسطے جاندا سی نوجوان۔ اللہ تعالیٰ انسانوں بھی اپنے والدین کی خدمت کرن دی توفیق دے، کہو آمین۔ روزانہ نماز عشاء ادا کرنی اور والد کی خدمت واسطے جانا، روزانہ اس نوجوان دا رستہ ایک فاحشہ عورت روک دی سی، اپنی طرف مائل کر دی سی، لیکن جدو اللہ دے بندیاں نو شیطان گمراہ کردا ہے نا وہ اللہ نو یاد کردے نے، اللہ نو یاد کرتے ہیں فوراً انہوں نے اکھاں کھل جاندیاں کہ اتھوں میرے مالک نے منع کیتا ہے یہ برا کام ہے، اور فوراً گناہ تو باز آ جاندے ہیں۔ روزانہ فحشہ عورت نے اپنی طرف مائل کرنا، لیکن اللہ دے ولی سن، نیک بندے سن، روزانہ والدی خدمت دے اندر جانا۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک دن ایسا ہویا عورت نے اپنی طرف مائل کاری لیا، جس وقت مائل ہو گئے نا تے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے نے کیڑا کام کر لگا ہے تے غلط ہے، مالک نے منع کیتا ہے۔ فوراً جس وقت یہ سوچیا بے ہوش ہوئے تے زمین تے گر گئے۔ ہن والد گرامی اس اڑیک دے اندر ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، بیٹا والد دی خدمت دے اندر گیا نہیں۔ ہن والد گرامی نے لبنا شروع کیتا، لبدے لبدے اس جگہ پہ آئے، دیکھا کہ پتر بے ہوش ہے، اٹھا کے گھر لے کے گئے اور پوچھا بیٹا کی معاملہ بنا ہے، بے ہوش کیوں ایسا ہے؟ کہنے لگا ابو جی میں تہاڈی خدمت دے اندر ہونا سا روزانہ، اور ایک فاحشہ عورت میرا رستہ روک دی سی اور میں اودی طرف مائل نہیں سی ہوندا، لیکن آج انہیں مینوں مائل کاری لیا۔ جس وقت موری طرف مائل ہویا میں اپنے آپ کو جھنجھوڑیا، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنے والد گرامی کو بات سنائی، پھر ایسا بے ہوش ہوا روح پرواز کر گئی، روح پرواز کری کہ نوجوان فوت ہو گیا۔ والد گرامی نے
ਗੁਸਲ ਦਾ ਕਫਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। آپ کو پتہ لگا کہ وہ بڑا متقی پرہیزگار نیک سی۔ آپ نے فرمایا میں نے طلاق کیوں نہیں کی تھی۔ ہن اس نوجوان دا والد کہنے لگا کہ اے امیر المومنین تسی آرام فرما رہے سو، اسی مناسب نے سمجھیا کہ تہاڈے آرام دے اندر خلل آئے۔ اچھا کہو سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں نے طلاق کیوں نہیں کی تھی۔ او بابا جی فرما لگے کہنے لگے اے امیر المومنین تسی آرام فرما رہے سو، اسی یہ مناسب نہیں سمجھا تہاڈے آرام دے اندر خلل آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا مینوں اس نوجوان دی قبر تے لے چلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس نوجوان دی قبر تے چلے گئے۔ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھیا بلی من خاف مقام ربی جی جنتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن اندر ارشاد فرماتا ہے میرے کو ڈر جا میں ایک جنت نہیں دو جنتا دیواں۔ قبر دے اندر آواز آئی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتا دتیاں۔ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھیا نا کہ والی من خاف مقام ربی ہی جنتان، کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑا اللہ کو ڈر جاندا ہے اللہ تعالیٰ ایک جنت نہیں دو جنتا دیندا ہے۔ تے قبر دے اندروں آواز آئی اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتا دتیاں نے۔ کنیاں جنتا؟ دو جنتا۔ والی من خاف مقام ربی ہی جنتان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے کو ڈر جا میں ایک جنت نہیں دو جنتا دیواں گا۔ لیکن اسی یہ الٹ چلنے ہیں نا، اسی یہ الٹ چلنے ہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں۔ اگر بندہ بازار دے اندر چلا جائے نا یا کسی دکان دے اندر چلا جائے اتنے لکھیا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ بندہ بڑا چکنا ہو کے کہندا یار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بندہ اتنے سیدھے منہ بولدا بھی نہیں یار کیمرے دی اکھ ویکھدی پئی ہے۔ یہ تے دنیا دار نے کیمرہ بنایا، بندہ یہ کو ڈردا ہے کہ جڑا ایڈا وڈا کیمرہ لگا وہ ڈر ہی کیوں۔ اگر اسی نیک عمل کرنے ہاں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ جدو بندہ نیک عمل کرن دا ارادہ کردا ہے اس وقت ہی لکھیا جاتا ہے، چاہے وہ کرے نہ، جدو ارادہ کردا ہے فرشتہ ادو لکھ دیندا ہے۔ لیکن جدو برائی دا ارادہ کردا ہے نا جنی دیر تکر برائی کرے نہ فرشتہ نہیں لکھدا۔ کہندا شاید ہو سکتا ہے ہون ہی رک جائے، ہو سکتا ہے ہون ہی رک جائے، لکھنی انہیں ادوں میں جدوں نے برائی کر لینی۔ وقت کے بہت بڑے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت دے بہت بڑے امام گزرے نے۔ آپ بچپن میں اندر سن والد گرامی دا وصال ہو گیا، والدہ محترمہ نے بیٹے نو نال لیا اور درزی دی دکان تے چھڈ کے گھر آ گئی، اور کیوں چھڈ کے آئی کہ میرا بیٹا کام سکھ لوے گا، اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے گا۔ درزی دی دکان تھوڑا جی دور امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا مدرسہ سی۔ ہن بچے دی نظر پئی نا، بچے پڑھتے پے نے، امام ابو یوسف رحمت اللہ آپ کی نظر پئی نا کہ بچے پڑھتے پے نے، باہر جا کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا دن آیا کلاس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ ہن والدہ درزی دی دکان تے بھیجتے پہ نے، لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ مدرسے آ رہے ہیں۔ لیکن اج کل الٹ کام ہوتا ہے، اج کل الٹ ہوتا ہے، ادھر سکول بھیجنا تو ادھر فرار۔
لیکن آپ دی والدہ محترمہ درزی دی دکان تے، لیکن آپ مدرسے جا رہے ہیں۔ درزی نے گھر دے اندر سنا بھیجا کہ ماں جی تہاڈا بیٹا کام تے نہیں ہوندا۔ ماں بڑی حیران پریشان کہ بیٹا کتنے چلا جاتا ہے، کافی لبھیا لیکن آپ لبھے نہیں۔ لبدے لبدے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اندر سے چلیاں گئیاں، دیکھا کہ امام ابو یوسف آپ اتنے بیٹھ کے پڑھتے پے نے، تے پڑھانے والا کون ہے؟ وقت دا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تھپڑ مارے اور گھر اندر لے گئی۔ اگلا دن آیا، بھیجا درزی کی دکان سے، آپ پھر مدرسے آ گئے، پھر مدرسے آ گئے۔ والدہ محترم آئیاں اور امام اعظم مجبور کر لگیاں کہ بابا تینوں کی پتا ہوئے میں بیوہ ماں، یہ یتیم ہے، میں اس وجہ سے درزی دی دکان تے چھڈ کے آئی ہاں کہ اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے گا، کام سکھ لوے گا، تے انہاں نوں کچھ سمجھاؤ۔ تے امام اعظم ابو حنیفہ آپ دا جواب سنیو۔ آپ نے فرمایا کہ ماں جی کی آخیا جی کہ یہ کام سکھ لوے گا، پیراں تے کھڑا ہو جائے گا، میں اپنے علم دی نگاہ دے نال ویکھنا پیا ماں کہ بادشاہ دا محل ہے، بادشاہ دے محل دے نال بادشاہ دے نال بہ کے ایک پستے دا ملک شیپ پی رہا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ والدہ محترمہ نے غصے نال چھڈیا، کار دے اندر چلیاں گئیاں۔ آپ نے حفظ کیتا، درس نظامی کیتا، درس نظامی کر کے جس وقت پڑھائی مکمل کر کے نا آپ اپنے محلے دے اندر آئے اور ویکھیا کہ یہودی نا گھر بنا رہا اپنا اور گلی دے اندر وہ دیوار بنا رہا ہے۔ آپ فرماتے نے کوئی حیا کر، یہ کی کام پیا کرنا ہے؟ دیوار گلی دے اندر بنا رہے ہیں۔ یہودی کہنے لگا چپ کر کے لگا جا، جدو تیرے سونے دے اونٹ گزرن گے نا انہاں کولوں گزریا نہ گیا پھر میں دیوار ہٹا لواں گا۔ انہیں مینا ماریا، اب چپ کر کے چلے گئے۔ والدہ دی بارگاہ اندر گئے، کہنے لگے ماں جی کی روٹی مل جائے گی؟ ماں نے بڑی سخت روٹی دیتی، کھاندے نے کھادی نہیں جاندی۔ عرض کی امی جان کوئی تازہ روٹی مل سکتی ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تیرے موضوع آکھیا سی پڑھنا، کام سکھ لے، پیراں تے کھڑا ہو جاویں گا، کمائیں گا تے کھائیں گا، لیکن ہن تو پڑھ کے آیا ہے، جدو ہن کام کر کے آئیں گا نا پیسے لے آئیں گا، میں تینوں زردہ بھی کھواواں گی، پلاؤ بھی کھواواں گی، سب کچھ ہی تینوں میں کھواواں گی۔ پہلے یہودی نے بات تو آپ پریشان سن، والدہ نے بات کی تھی، آپ باہر آ گئے۔ باہر آئے دیکھا کہ بندہ پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک بابا جی نے ویکھیا، کہنے لگے بابا جی یہ لوگ کتنے چلے گئے نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگے ہارون رشید بادشاہ اور او دی بیوی رات نو بیٹھے سن اور او دی بیوی کہنے لگی کہ تو دوزخی ہے، تو دوزخی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں جنتی ہاں۔ وہ کہنے لگی نہیں تو دوزخی ہے۔ آپس اندروں دی بحث ہوئی۔ ہارون رشید بادشاہ نے آخیا اگر میں دوزخی ہاں تے تینوں طلاق ہی، تینوں طلاق ہی۔ بادشاہ بھی بڑا پریشان ہے، لوگ بھی بڑے پریشان نے کہ معاملہ بڑا خراب ہے، کوئی حل کڈنا ہے۔ آپ ٹردیا ٹردیا نا بادشاہ دے محل اندر چلے گئے۔ بڑے بڑے کافی تعداد اندر لوگ بیٹھے نے اور بڑے بڑے علماء کرام بھی بیٹھے نے، بزرگ عالم دین بیٹھے نے۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ بادشاہ اس مسئلے دا حل جڑا میں کڈاں گا۔ ایک بابا جی بولے، کہنے لگے وہ منڈیا بہ جا، اتنے بابا کو مسئلے حل نہیں ہوندے، تو مسئلہ حل کرے گا۔ آپ کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا بابا جی علم کسی دی پیو دی میراث نہیں،
علم کسی دے پیو دی میراث نہیں. دیکھیں نا کہ جدو بچے سکول نہ جان تے والدین سمجھاندے نے بیٹا ہر چیز منڈی جانی ہے پڑھائی نہیں منڈی جانی. سمجھاندے نے نا پڑھائی نہیں منڈی جانی. علم کسی دے پیو دی میراث نہیں. یہ جواب میں دیواں گا. آپ فرمانے کہ بادشاہ تو بادشاہ تیرے کو امیر بھی ہوندے نے غریب بھی ہوندے نے اور فیصلہ کردے ہویا تو امیر دی طرف فیصلہ کر لگا ہوئے اللہ کو لوگ ڈر دیا تو غریب دی طرف فیصلہ کیتا ہوئے ایسا کدی ہویا ہے؟ کہنے لگا کئی مرتبہ ہویا ہے. آپ نے فرمایا تو جنتی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. تو جنتی ہے. کہنے لگا کہہ دے تسی دیتا ہے میں جنتی ہے. کوئی قرآن دی دلیل دے وہ. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کو ڈر جا میں ایک جنت نہیں دو جنت دیواں گا. تو اللہ کو ڈریا ہے اس وجہ تو جنتی ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کو ڈر جا میں دو جنت دیواں گا. تو کئی مرتبہ ڈرے ہیں تو جنتی. محل دے اندر بادشاہ بڑا خوش ہویا. بزرگ جڑے سن عالم دین انہاں اٹھ کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ آپ دا متھا چومیا. کہنے لگے کیا بات ہے تو تے کمال کر چھڈے ہے. ہن بادشاہ بھی بڑا خوش ہویا کہ معاملہ حل ہو گیا ہے. بادشاہ نے آکھیا اپنے نال بٹھایا. جڑی میں پہلے بات کہی ہے توجہ دے اندر رکھیو. اج لوگ یہ آکھدے نبی نو غیب دا علم نہیں. اگر اللہ چاہے تو ولیاں بھی دے چھڑدا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا سی کہ میں علم دی نگاہ نال ویکھنا پیا ماں کہ بادشاہ دے نال بیٹھ کے پستے دا ملک شیپ پی رہا ہے. ہن جدوں مسئلہ حل ہویا بادشاہ نے نال بٹھایا امام ابو یوسف نال بٹھایا اور پستے دا ملک شیپ پلایا. پستے دا ملک شیپ پلایا. بادشاہ نے آکھیا کہ سارے دی دعوت کرو زرد دے دیگاں پلاؤ دیا دیگاں امام ابو یوسف دے نال لے کے جاؤ اور اپنے وزیراں نو کہنے لگا کہ سونے دے نال لدے اونٹ بھی لے کے جاؤ. سونے دے نال لگے اونٹ بھی لے کے جاؤ. امام ابو یوسف اگے کے آ رہے نے پیچھے سونے دے اونٹ بھی آ رہے نے زردے دے پلاؤ دی دیگاں بھی آ رہی ہیں. یہودی اپنا گھر بنا رہا ہے گلی دے اندر دیوار بنا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اس یہودی نو چلے دیوار پرا کر او ویکھ میرے سونے دے اونٹ آ گئے نہیں. او ویکھ میرے سونے دے اونٹ آ گئے نہیں. دیوار نے ہٹائی تے آپ کار دے اندر آئے. کہنے لگے امی جان ادھر نا کمرے دی صفائی کرو او سونا آ رہا ہے انہوں سنبھالو. اسے کہوں گا سبحان اللہ. امی جان سونا آ رہا ہے انہوں سنبھالو. آپ دی والدہ محترمہ فرما لگے بیٹا کیتا کیا وہی امام ابو یوسف کی کر کے آیا ہے. عرض کی تھی امی جان میں کچھ کیتا نہیں. امی جان میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے نہ دیتا ہے اگر میں سارا قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ کنا کو دے گا. عرض کرتے ہیں امی جان میں پورا قرآن نہیں پڑھے صرف ایک آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے اتنا دیتا ہے اگر میں سارا قرآن ہی پڑھ دے تو اللہ تعالیٰ کنا کو دے گا. وقت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. اور دیکھو کہ اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا کہ جڑا میرے کو ڈر جاندا ہے میں انہوں ایک جنت نہیں بلکہ دو جنتاں دینا وا. دیکھو نا کہ اج بھی اگر کوئی بے اولاد ہوئے او دی خواہش ہوندی کہ اللہ تعالیٰ مینوں کوئی اولاد دے. رونق ہوندی ہے نا اولاد دی بڑی.
اور نمی نمی ایک عورت کی شادی ہوئی، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی کہ مولا بیٹا دمیں گا میں تیرے دین دا عالم بناواں گی۔ اسی پہلا کی کرنے ہیں، اگر بچہ سونا پیدا ہوئے ٹھیک ٹھاک ہوئے انہوں مدرسے نہیں پانا، انہوں بڑے چنگے سکول جتے انگلش بولی جاندی اتھے انہوں پانا ہے۔ اگر وہی بچہ اگر مزور پیدا ہو جائے، نبینا پیدا ہو جائے، انہوں مدرسے پا دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دل دے ارادے نو، بندے دے دل دے ارادے نو جانتا ہے، اس دے دل دے اندر کی ہے۔ اس بی بی نے دعا کی تھی کہ مولا بیٹا دمیں گا تیرے دین دا عالم بناواں گی۔ وقت گزریا، اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا لا لیتا، بڑی خوش ہوئی، اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی کہ مولا تیرا شکر تو میری دعا قبول کی تھی۔ جدو بیٹا چلن دے قابل ہویا، چلن لگیا کہ ماں نے دیکھیا کہ انج ٹریا ٹھیڈا لگا ڈگ پیا، ماں نو بڑی تکلیف ہوئی، قریب ہو کے دیکھیا کہ بیٹے دیاں اکھیاں تے ہیں لیکن اکھیاں وچ نور کوئی نہیں، بچہ نبینا۔ ماں نو بڑی تکلیف ہوئی، مصلی بچھایا اور اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے کہ مولا میں پتر منگیا سی لیکن انج دا نہیں سی منگیا، مولا پتر تے دتا ہی لیکن نبینا دتا ہی، اے تے زندگی بسر کرے گا لوکاں دے سہاریاں پہ، انج زندگی بسر یہ تے کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا کہو سبحان اللہ۔ آپ نے مصلی بچھارے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر دی نے مولا پتر تے دیتا ہی، مولا نبینا دیتا ہی، اے تے لوکاں دے سارے رہ کے زندگی بسر کرے گا۔ مصلی بچھا کے دعا پہ کردیاں نے، دعا کردے اچانک اکھ لگ گئی، کی ویکھیا کہ سونی صورت والے آ گئے، آ کے کہنے لگے بی بی اٹھ جا، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لئی آ، او ویکھ لے تیرے پتر دا اکھیاں دا نور آ گیا۔ مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی کہ مولا پتر دیتا لیکن نبینا ہے، مولا کرم نوازی فرما دے۔ جدو دعا کی تھی ایک سونی صورت والے بزرگ آئے، کہنے لگے بی بی اکھاں کھول لے، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لیا، ویکھ لے تیرے پتر دا اکھیاں دا نور آ گیا۔ او پتر کون ہے؟ جنہوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 6 لکھ زبانی حدیث یاد ہے، جنہوں لوگ آج امام بخاری آکھ دے، 6 لکھ زبانی حدیث یاد، جنہوں لوگ امام بخاری دے نام تو یاد کر دے۔ امام بخاری نے کوئی پوچھو کہ مقام ملیا تو کی دی وجہ تو ملیا؟ والدہ دی وجہ تو مقام ملیا۔ کی دی وجہ تو؟ والدہ دی وجہ تو۔ آج یہ سسٹم ہے نا کہ نعت خانہ نے، میں کسی تنقید نہیں کرتا، نہ میں آج تک کیتی ہے، اسی بھی لوگ جڑا نا کہہ دینا کہ ماں دی شان سنو، پیو دی شان کو نہیں، ٹھیک ہے، ماں دی شان بھی ہے بڑی ہے لیکن پیو دی شان بھی ہے، پیو دی بھی بڑی شان ہے۔ اور جیڑا اپنے والدین دی خدمت کرتا ہے وہ دی خدمت ضائع نہیں جاندی بلکہ انہوں ضائع ہونے تو بچا لیندی ہے۔ جنہ حضور دا ادب کیتا انہوں اتنا کو مقام ملیا کہ انہوں دے زنا و گمان دے اندر بھی نہیں سانو اتنا مقام مل جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی دا نام سنے ہیں؟ سب نے سنے ہونا۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا مشہور بادشاہ گزرے ہے،
اور آپ نے ایک وزیر کتابیں پڑھ کے دیکھو، پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، آپ دا ایک وزیر ایاز اور ایاز دا ایک بیٹا جدا نام محمد ہے، جدا نام محمد ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن نے اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیا، کی رکھیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھیا میرے اسم تو برکت حاصل کرن دی وجہ تو اور میری محبت دی وجہ تو۔ لیکن اج ساڈا سسٹم الٹے کہ اسی اگر قاری صاحب نے پوچھے نا قاری صاحب نام دسو تے نہ آؤ دسو جڑا کسے محلے وچ کسے رکھے ہی نہ ہو، نہ اونجدا دسے۔ لیکن دیکھو کہ کتنا مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جن نے اپنے بیٹے دا نام محمد رکھیا میرے اسم تو برکت حاصل کرن دی وجہ تو، بھی حضور دا نام محمد ہے، حضور دا نام احمد ہے، کہ میں بھی اپنے بیٹے دا نام محمد رکھا، احمد رکھا۔ تو فرمایا کہ جنہیں نام رکھے وہ بھی جنت میں جائے گا، جدا نام ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دیکھو نا کہ اسی جڑے خطیب ہاں جنت دی گلاں سنانے سنانی بھی چاہیے نے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ چپ کر کے بھائی کچھ کرے بھی نہ میں تو جنت ٹوڑی جانا۔ ہوں روٹی بندہ سامنے دھر کے بہ جائے کہ میرے منہ چاپی پی جائے پائیے گی، کیوں جی پی سکتی ہے؟ نہیں پینا۔ اس وجہ تو جنت اسی الحمدللہ جانا ہے، لیکن کچھ کرو گے نا عملاً نال جانا ہے۔ ہوں بندہ نماز ہی نہ پڑھے میں تو ہے جانتی ہوں، کئی بندے ایسے ہے بھی نہیں یار نماز پڑھیا کر، اسی تو جانتی ہیں نماز پڑھ کی کرنا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ یار اگر دنیا تے کسی دا کوئی یار ہوئے، بندہ کوئی ایسا عمل کرے اس نو پسند آوے تو کہے یار مینوں تیرا عمل بڑا پسند ہوندا، کریا کر مینوں سکون ملدا ہے، مینوں سکون ملتا ہے، تے بندہ او بار بار کرے گا یار میرے یار نو سکون ملتا ہے، میرے یار نو سکون ملتا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ہوں بندہ کہ میں حضور دا غلام ہاں لیکن نماز نہ پڑھے کیسا حضور دا غلام ہے؟ نماز نہ پڑھے تے کیسا حضور دا غلام ہے؟ یہ تے کبھی میں حضور دا غلام ہوں لیکن نماز نہ پڑھے۔ اس وجہ تو نماز پڑھیا کرو۔ اور سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا بیٹا جدا نام محمد، سلطان محمود غزنوی نے جدوں بھی آواز دینی نا بڑے پیار نال کہنا محمد۔ ذرا میری گل سنیا جی، بڑے پیار دے نال بادشاہ نے بڑا خوش ہونا۔ دیکھو نا سارے تسی احباب بیٹھے ہو، اگر کسی دے بیٹے نو کوئی بڑے پیار نہ بلاوے دل خوش ہو جائے، کیا بات ہے؟ ہن بڑے پیار نہ بلانا، بادشاہ نے بڑا خوش ہونا۔ ایاز نے بڑا خوش ہونا کہ بادشاہ میرے بیٹے نہ بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہویا بادشاہ کہنے لگا او ایاز دے پترا میری گل سن۔ ایاز دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئی، کہنے لگے بادشاہ اگے میرے پتر کو بڑے پیار نال بلانا ہے، اج بڑے غصے نال بلا رہے ہیں، میرے پتر کو کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں تیرے پتر کو غلطی نہیں بلکہ غلطی میرے کو ہو گئی ہے۔ کہنے لگے گل سمجھ نہیں آئی، پوچھو کہ سبحان اللہ۔ آپ فرما لگے بادشاہ میرے پتر کو تو غلطی ہو گئی ہے،
اگے بڑے پیار نال بلانا ہے، اج پیار نال نہیں بلایا، بڑے غصے نال پہ بلا رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تیرے پتر دا نام محمد ہے، میں جدوں بھی تیرے پتر نو آواز دینا سا میں وضو کر کے دینا سا، اج میرا وضو کوئی نہیں، میں بغیر وضو تو محمد کہہ کے آواز نہیں دیتی کہ یار دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بغیر وضو تو محمد کہہ کے آواز نہیں دیتی کہ یار دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ جنہ حضور دا ادب کیتا انہوں نے مقام ملے۔ مقام ہن دیکھو نا، بندہ نیک اعمال کرے، ہن کئی بندے نے پوچھو نا کہ یار سناؤ کام دا کی حال چال ہے، تو کئی کہندے نے اللہ دا شکر ہے الحمدللہ، کئی بندے نو کہے نا کی حال ہے، مر گئے بھائی کچھ بنتا ہی نہیں، وہ پھر سگو ہی نہیں بنتا۔ اللہ خالق کی کائنات نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہم دیکھو نا کہ تسی روڈ تے سڑک تے دیکھے ہوندے نے جتیاں پالش کرن والے، جتی پالش کرنے کنے پیسے 20 روپے 30 روپے 40 بھی لا لو تسی، ٹھیک ہے، تے اس سے یا 2-4 گاہک آ جان ہانڈی پکدی، ہوں تے مہنگائی بڑی ہو گئی، ہانڈی نہیں پکدی، لیکن وہ اللہ کی رضا تے راضی نہیں۔ جدو بندہ اللہ کی رضا تے راضی ہو جاتا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اس وجہ تو اگر کام تھوڑا بھی ہے، پیسے تھوڑے بھی حاصل ہوندے نے، اللہ کا شکر ادا کریا کرو۔ مر گئے رڑ گئے کچھ بنتا ہی نہیں، پھر سگو ہی نہیں بنتا۔ جڑا پوچھے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ دے رہا کھا رہے ہیں اسی، کیونکہ رزق اللہ خالق کی کائنات دینا نا، اللہ خالق کی کائنات دے رہے ہیں اور اسی کھا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے ولی گزرے نے، آپ فرماندے نے کہ میں حج کرنے واسطے گیا، اچانک میری اکھ لگ گئی، جنہ اللہ اللہ کیتی ہے نا، اللہ نو راضی کیتا ہے، وہ محبوب نو راضی کیتا ہے، انہوں دا مقام سنو ذرا۔ فرماندے نے میں حج کرنے واسطے گیا اور اچانک میری اکھ لگ گئی، میں ویکھیا فرشتے آپس کے اندر بہہ کے گفتگو نے۔ عام بندہ فرشتہ نو کدی کسی نے ویکھیا؟ ویکھیا کسی نے؟ کیوں جی؟ نہیں۔ آپس کے اندر بہہ کے گفتگو نے، ایک فرشتہ دوسرے نو کہہ رہا ہے کہ اس سال 60,000 بندے نے حج کیتا ہے۔ کنے بندے نے ذرا بولو؟ 60,000 بندیاں نے۔ دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے قبول کنے دا ہویا ہے؟ کہنے لگا قبول کسے دا نہیں ہویا،